اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ چکیں اپنی عدت کو، تو نہ روکو ان کو کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے، کہ جب وہ آپس میں رضامند ہوں دستور کے مطابق۔ اس کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ درس میں عرض کی جا چکی ہیں، لیکن اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک اہم اور انتہائی حساس مسئلہ، اس کے اوپر گفتگو ابھی باقی تھی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ شریعت کی ترغیب یہی ہے کہ نکاح کا معاملہ ولی کی اجازت سے ہو، بلکہ صرف اجازت ہی نہیں، نکاح کے معاملے کو ولی ہی طے کروائیں۔ خواہ لڑکی کا نکاح ہو یا لڑکے کا نکاح ہو، شریعت کی ترغیب یہ ہے کہ گھر والوں کے سپرد یہ معاملہ کیا جائے، والدین کے سپرد کیا جائے، وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں، نہ کہ لڑکا یا لڑکی خود آگے اس معاملے میں بڑھے۔ ترغیب تو شریعت کی یہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی گھر والوں کی اجازت کے بغیر خود نکاح کر لیتے ہیں، جبکہ نکاح کی دیگر شرائط جو ہیں وہ پوری ہوں، حق مہر جو ہے وہ بھی ادا کیا جائے، گواہ موجود ہوں، تو نکاح کی اگر دیگر شرائط پوری ہوں تو پھر لڑکا یا لڑکی اگر خود نکاح کر لیتے ہیں تو کیا یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے ہم احناف کا مسلک قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ یہی ہے کہ اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، یہ زنا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ شریعت اسلامیہ فطرت کے مطابق
قوانین دیتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ بڑی جامعیت ہے شریعت اسلامیہ کے قوانین میں۔ اللہ اللہ، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نکاح کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت وہ خود ان کی ہے کہ جن کا نکاح ہو رہا ہے۔ ساری زندگی تو اکٹھے انہوں نے گزارنی ہے، اگرچہ گھر والوں کی ایک بڑی اہمیت ہے، لیکن نکاح کے معاملہ میں اصل جو ہے تو وہ دلہا اور دلہن، لڑکا اور لڑکی، ان کی اہمیت ہے۔ لڑکا کوئی اپنا نکاح خود کر لیتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر، اس میں تو تقریباً کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی مسلک کا، سبھی کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے۔ لیکن معاملہ ہے لڑکی کا کہ لڑکی اگر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو احناف کہتے ہیں کہ نکاح بہرحال یہ بھی ہو جائے گا، اگرچہ ترغیب اس سے ہٹ کر ہے۔ ترغیب یہی ہے کہ لڑکے کو بھی اگر اپنا نکاح کروانا ہے، کسی طرف بے شک وہ مائل بھی ہے، وہاں پر کروانا چاہتا ہے، تو پھر بھی اس معاملے میں خود سے آگے نہ بڑھے، بلکہ گھر والوں سے کہے، ان کو اعتماد میں لے، ان کے ذریعے بات چلائے۔ لڑکی بھی اگر کہیں مائل ہے، کسی جگہ پر نکاح کروانا چاہتی ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے اعتماد میں لے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس معاملہ میں بہت زیادہ سختی کرنا والدین کی طرف سے یہ کئی دفعہ بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ جو ایک دوسرے کی طرف مائل ہیں، ان کی ایک جذباتی عمر ہوتی ہے، اس جذباتی عمر میں سختی کر کے روکنا تو وہ کئی دفعہ ان کو گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے سختی سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے، اور جب شریعت نے ان کی اجازت کو اور ان کی رائے کو مقدم رکھا ہے تو اس لیے ان کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہاں پر آیت مبارکہ کے اندر یہ لفظ آئے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، پہنچ چکیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں۔ تو گویا کہ ولیوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم دخل نہ دو۔ اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں، اپنے پرانے خامدوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، یا کسی نئی جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو ولیوں کو باقاعدہ یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ تم اس میں دخل اندازی نہ کرو، ان کو نکاح کرنے دو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہو رہی ہے، اور ولیوں کو باقاعدہ منع کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو نہ روکو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 230 جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر آدمی تیسری طلاق دے دے اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی نکاح کی نسبت خود عورت کی طرف کی گئی ہے کہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس عورت کا گھر والے دوسری جگہ پر نکاح کرے، بلکہ عورت کی طرف باقاعدہ نکاح کی
نسبت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 234 آگے آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت کے تقریباً نصف کے اندر لفظ ہیں، چلو ابتدا سے پڑھ لیتے ہیں آیت کہ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جس وقت وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی ذات کے متعلق دستور کے مطابق۔ تو یہاں پر وہ جو کچھ کرتی ہیں اپنی ذات کے متعلق، تو اس سے ظاہر ہے زنا تو جائز ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ زنا کرتی ہیں، یا اپنی ذات کے ساتھ کوئی خودکشی کرنا، وہ تو جائز ہو نہیں سکتا۔ تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کا کہیں نکاح کرتی ہیں تو تمہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ دستور کے مطابق اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کریں، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی نکاح کا اختیار خود عورت کے پاس جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 230، 232 اور 234، 3 آیات مبارکہ کے اندر نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان آیات مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ البتہ میں نے یہ عرض کیا کہ ترغیب یہی ہے کہ خود نہ کرے بلکہ ولی نکاح کرے کا اہتمام کریں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 25، یہ صفحہ نمبر 75 ہے، صفحہ 75 کی درمیانی سطر ہے، 5ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے، آیت نمبر 25 کے تقریباً درمیان میں لفظ ہیں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ یہاں پر گھر والوں کی اجازت کا ذکر آ گیا، لیکن یہ اجازت اگر ہو شرط کے طور پر، تو پھر وہ جو سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں ان کا اور اس آیت کا آپس میں تضاد بن جائے گا، اور قرآن حکیم کے اندر تضاد تو ہو سکتا کوئی نہیں، اس لیے یہ شرط کے طور پر نہیں ہے، یہ ترغیب کے طور پر ہے، کہ ترغیب یہی ہے کہ نکاح کرو تو ولیوں کی اجازت کے ساتھ کرو، گھر والوں کی اجازت کے ساتھ کرو، لیکن بہرحال گنجائش وہ بھی ہے کہ اگر کوئی کر لیتی ہے اپنا نکاح تو نکاح اس کا ہو جائے گا۔ ترغیب کے حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ میں بھی لفظ آتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ اب لفظ تو بظاہر یہ آگے کہ نکاح نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نکاح کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب ہے نا، یہ صرف اس حدیث مبارکہ میں نہیں، کئی اور احادیث مبارکہ میں بھی لا کے لفظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرماتے ہیں، لیکن وہ کمال کی نفی مراد ہوتی ہے، بالکل جو ہے اس کی حقیقت کی نفی مراد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو، جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی ایمانت کے اندر خیانت کرے تو وہ ایمانت دار نہ ہوا، تو نبی علیہ السلام کے لفظ تو یہ ہے کہ وہ ایمان اس کا کوئی نہیں، تو گویا کہ ایک ایمانت کے اندر کسی نے خیانت کی تو وہ کافر ہو گیا۔ حالانکہ یہ فتویٰ کوئی بھی نہیں دیتا کہ اگر کوئی ایمانت کے اندر خیانت کا مرتکب ہے تو وہ کافر ہو گیا، حالانکہ حدیث کے لفظ تو یہی ہے کہ وہ لا ایمان، اس کا ایمان کوئی نہیں،
تو جب ایمان کوئی نہیں تو پھر تو کفر ہے۔ تو معاملہ یہی ہے کہ یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، جو ایمانت دار نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو لا ایمانہ سے مراد ایمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ لا ایمانہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو کوئی عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین کوئی نہیں۔ تو عہد کی خلاف ورزی، ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی عہد اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ، ہم سے عہد کی پابندی ہمیشہ نہیں ہو پاتی، کئی عہد جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر عہد ٹوٹ گیا، عہد کی پابندی نہیں کی، تو حدیث میں لفظ آ گیا کہ لا دینہ، اس کا کوئی دین نہیں۔ لیکن محدثین نے کہا کہ مراد ہے کہ اس کا دین کامل نہیں۔ تو اسی طرح لا نکاح الا بولی، تو اس میں بھی اس کا نکاح کامل نہیں ہے کہ جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر بڑے شدید لفظ نظر آتے ہیں کہ ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو کوئی عورت اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر خود کرے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہ لفظ جو ہیں یہ تو بڑے زوردار ہیں، اس میں تو نہیں کہا جا سکتا کہ کامل نکاح کی نفی ہو رہی ہے، یہاں پر تو باطل 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 3 دفعہ لفظ آئے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا واقعی یہ حدیث ثابت ہے؟ اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو پھر تو اس کو جو ہے وہ لے کے تو کچھ سوچا جاتا، لیکن اگر یہ حدیث ہی ثابت کوئی نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم کی 3 آیات مبارکہ ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف یہ حدیث کہ جو ثابت ہی کوئی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث اس کے مقابلہ میں کوئی نہیں آ سکتی۔ اس حدیث کی سند جو ذکر کی جاتی ہے نا، وہ یوں ذکر کی جاتی ہے کہ ابن جریج نے روایت کیا ہے امام زہری سے، امام زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اس کی سند بیان کی جاتی ہے کہ ابن جریج نے زہری سے، زہری نے عروہ سے، اور عروہ نے حضرت عائشہ سے۔ دوسری طرف ابن علیہ کہتے ہیں کہ ابن جریج کہتے ہیں، یہ جو ابن جریج سند کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، ابن علیہ کا بیان ہے کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب سند جو ہے اس کے اندر امام زہری کا بھی نام، ابن جریج کا بھی، کہ جی ابن جریج امام زہری سے روایت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ابن علیہ کہتے ہیں کہ ابن جریج نے ہی امام زہری سے پوچھا اس کے متعلق، تو امام زہری نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب جس وقت کوئی محدث کسی حدیث کے متعلق یہ کہتا ہے نا کہ میں اس کو نہیں جانتا، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں، تو اس کے 2 مرادیں ہوتی ہیں کہ یا تو میں نے آج تک یہ سنی کوئی نہیں، یا پھر ٹھیک ہے میں نے یہ لفظ تو بڑے سنے ہیں لیکن میں اس کو بطور حدیث نہیں جانتا، میں اس کو حدیث کے طور پر نہیں جانتا، ویسے لوگوں میں یہ لفظ مشہور ہیں لیکن یہ حدیث کوئی نہیں ہے۔ تو امام زہری خود انکار کر رہے ہوں اور ابن جریج بھی ان سے پوچھ رہے ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ نہ یہ ابن جریج نے روایت کی ہے نہ ہی امام زہری نے روایت کی ہے، وہ تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اور انکار کیا جا رہا ہے۔ علامہ ابن رشد رحمہ اللہ، ان کی کتاب بدایت المجتہد فی و نہایت المقتصد، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ ان کا تو اپنا مسلک یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح کر سکتی ہے۔ تو ایک طرف امام زہری یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہوں کہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، اتنی زوردار روایت خود کر رہے ہوں، اور دوسری طرف خود فتویٰ دے رہے ہوں کہ نہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ امام زہری حدیث روایت اگر خود کر رہے ہوں
تو ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی ایسی مخالفت تو نہیں کر سکتے۔ اگر چلو امام زہری کو کسی روایت کا کسی حدیث کا پتہ نہ چلے تو اس کے خلاف کوئی امام زہری کا فتویٰ آ جائے، یہ تو امکان ہے، لیکن جس کو وہ خود روایت کر رہے ہوں اسی کے خلاف وہ فتویٰ دے رہے ہوں، یہ تو امکان ہی نہیں نہ ہے۔ پھر علامہ ابن رشد رحمہ اللہ وہ مزید لکھتے ہیں کہ امام زہری تو چلو نیچے ہیں نا، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مسلک یہ ہے کہ لڑکی اگر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہی ہوں کہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، اور دوسرے فتویٰ یہ دے رہی ہوں کہ نہیں نکاح ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کی روایت بھی کریں ساتھ یہ فتویٰ بھی دیں اس کے الٹ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریج کے بھی یہ ذمے لگائی گئی، امام زہری کے بھی یہ ذمے لگائی گئی، اور حضرت عائشہ کے بھی یہ ذمے لگائی گئی، عروہ کے بھی یہ ذمے ہی لگائی گئی ہے۔ جب آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بیان کرنے والا تو عروہ بھی اس میں جیسے کیسے بیان کر سکتے ہیں، ان کے بھی یہ ذمے لگائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ثابت کوئی نہیں ہے۔ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہ جو قرآن حکیم نے حکم دیا ہے نا، یہ اتنا مؤکد کر کے حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کا حکم دینے کے ساتھ فوراً یہ حکم دیا کہ اللہ کی بندگی بھی کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ تو یہ بڑا پختہ حکم دیا اللہ رب العزت نے۔ اب اگر والدین کسی جگہ پر رضامند نہیں ہیں تو کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہیں تو یہ والدین سے کوئی حسن سلوک تو نہیں ہے نا۔ اس لیے ترغیب بہرحال یہی ہے کہ والدین کا خیال زیادہ کرنا چاہیے، جہاں وہ راضی ہیں ان کی رضامندی کے اندر آمین کہنی چاہیے، وہاں نکاح کروانا چاہیے۔ خود اپنی مرضی کر کے والدین سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ان سے حسن سلوک رکھنا چاہیے، ان کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر اپنی مرضی جو ہے اس کے مطابق کرنا بھی ہے تو اس کو بھی ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کا تقاضا یہی ہے۔ اگر کوئی لڑکی معاذ اللہ خدا نخواستہ بھاگ کے نکاح کر رہی ہے تو یہ والدین سے کوئی حسن سلوک تو نہیں کر رہی، یہ تو ان کو رسوا کر رہی ہے، زمانے میں ان کا ناک کاٹ رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو لیکن شریعت نے اس کو جائز آخر کیوں رکھا؟ شریعت پابندی لگا سکتی تھی کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھائی کوئی نکاح نہیں، لیکن آخر جائز کیوں رکھا؟ تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ نوجوان عمر بڑی جذباتی عمر ہوتی ہے۔ اگر اس کا جواز بالکل نہ ہوتا، ترغیب تو ہے کہ اس کے خلاف ہی، ترغیب تو اس کے خلاف ہی ہے، لیکن جواز بہرحال شریعت نے رکھ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر جواز نہ رکھا گیا ہوتا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی کوئی نہ، تو کئی نوجوان جو ہے وہ پھر زنا کی طرف مائل ہو جاتے کہ نکاح تو ساڈے والدین سے کرن نہیں دیندے آپس وچ، تو اسی پھر دوسری راہ اختیار کر لینے ہیں۔ تو کم از کم زنا سے تو بچ جائے نا۔ تو اس لیے شریعت نے جو ہے وہ جواز رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ گھنونی چیز ہے کہ وہ زنا کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اتنی گھنونی چیز سے تو کم از کم بچ جائیں۔ چلو نہیں والدین کی مان رہے تو خود کر لیں، لیکن کریں تو نکاح نہ، زنا تو نہ کریں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال گنجائش رکھ دی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے بیٹے بیٹیوں کو جو ہے وہ حیا دے، ان کو شرم دے، اور ان کو اپنے والدین کا احساس دے کہ وہ اتنے بڑے اقدامات جو ہے وہ خود نہ کریں اور اپنے والدین کو ہی اس میں آگے رکھیں۔ دور حاضر کے اندر کورٹ میرج جو ہے وہ کی جا رہی ہے، عدالت کے اندر نکاح ہو رہے ہیں، اور وہاں پر مہر کا بھی تعین ہوتا ہے اور گواہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو جب دیگر جو شرعی قوائف ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو کورٹ میرج کو بھی جو ہے وہ اس سے نکاح ہو جانے کا فتویٰ ہی علماء دے رہے ہیں کہ کورٹ میرج کر لی ہے، اگرچہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کر لی ہے
تو بہرحال نکاح ہو جاتا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، اس حد تک جو ہے وہ شریعت نے گنجائش تو دی۔ لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے کہ اگر لڑکی کسی ایسی جگہ پر نکاح کر رہی ہے کہ جو کفو میں نہیں آتا، کفو کہتے ہیں ہم پلہ ہونا، برابر ہونا، مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے لڑکی جو ہے وہ بڑی نیک عورت ہے، نیک بچی ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہے وہ بدمعاش قسم کا ہے اور لڑکی وہاں پر نکاح کر رہی ہے، تو یہ ہم پلہ نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ خاندانی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے اس کو لڑکی کا خاندان جو ہے یہ بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس کا ایک وقار ہے۔ دوسری طرف لڑکے کا خاندان جو ہے اس کا معاشرے کے اندر کوئی وقار نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر اس کی رسوائی جو ہے وہ عام طور پر معروف ہے، اور لڑکی وہاں پر نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ اگر ایسی جگہ پر نکاح ہو تو جہاں پر والدین جو ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو یہ نکاح فسخ کروانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ناک کاٹ رہی ہے، یہ اپنے سے بہت نیچے جا کر نکاح کر رہی ہے، تو یہاں پر والدین جو ہیں، والد جو ہے وہ فسخ کا مقدمہ جو ہے وہ بہرحال کر سکتا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ نکاح بہرحال ہو جاتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کفر سے ہٹ کر ہو، اگر کفر میں کر رہے ہیں تو پھر تو فسخ کا مقدمہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کفر سے ہٹ کے کر رہے ہیں تو پھر والد فسخ کا مقدمہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ان کی اولاد ہونے سے پہلے کر سکتا ہے۔ اگر ان کی اولاد بھی ہو چکی ہے تو پھر فسخ کا مقدمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال معاملہ بڑا حساس ہے، اور شریعت کی جو اصل ترغیب ہے تو اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو اتنی شرم و حیا دے کہ وہ اسی ترغیب پر عمل کریں، یہ اس گنجائش سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب